مسیح کے دنیا میں آنے سے پہلے خدا نے جو انتظامات کیے، یونانی جہاں گئے تہذیب اور زبان ساتھ لے کر گئے۔ اس زبان کے اثرات آپ کو آج بھی دکھائی دیتے ہیں۔ آج بھی جب اردو زبان میں بوجھ کے لیے لفظ بار استعمال کرتے ہیں تو یونانی زبان کا لفظ بارہ سے ہے، جس کے معنی بوجھ کے ہیں۔ یونانی زبان نے بہت متاثر کیا، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جسے آنا تھا، یہ بڑا کام کرنا تھا، اس زمانے میں آتے جب یونانی زبان کا دور دورہ ہو، یا کم از کم ایسی زبان ہو جو انٹرنیشنل زبان کے طور پر بولی اور سمجھی جاتی ہو، بین الاقوامی نہیں، آفاقی زبان ہو جسے تمام دنیا سمجھے، وہ الہی ہو اور جہاں بھی پہنچے اسے سمجھنے والے موجود ہوں۔ تو اگر آپ عبرانی لے جاتے تو اسے سوائے یہودیوں کے کوئی جانتا نہیں تھا۔ تو جب آپ تشریف لائے تو اس وقت زبان کے اعتبار سے حالات پہلے تیار ہو چکے تھے، لیکن آپ زبان کو کیا کریں گے اگر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا نہیں سکتے، آپ اپنے خیالات پھیلا نہیں سکتے، تو آپ خیالات کو گھر میں لے کر بیٹھ جائیے۔ ان سے پہلے رومن امپائر آئی، انہوں نے یہ کام کیا کہ سڑکیں بنا دیں۔ ان میں سے آج کچھ سڑکیں موجود ہیں۔ انگلینڈ میں آج بھی ایک سڑک موجود ہے جو رومیوں کے زمانے کی بنی ہوئی ہے، اور آج بھی اس پر گاڑیاں چلتی ہیں اور صحیح حالت میں موجود ہے۔ تو نقل و حمل بڑھ گئے، ذہنی آزادی ہونی چاہیے کہ کوئی نئی بات قبول کی جا سکے۔ اگر پہلے ہی سے آپ کلوز مائنڈ ہیں کہ آپ کو کوئی نئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو کوئی آدمی اچھی سے اچھی بات بھی کہہ دے تو آپ کہیں گے کہ بھائی ہم تو سننے کے لیے تیار نہیں، ہم تو اسی راستے پر چلیں گے جس پر ہمارے باپ دادا چلتے آئے ہیں۔ یونانی فلسفے نے ذہن کی آزادی عطا کر دی تھی کہ لوگ سوچنے لگے تھے، سوال کرنے لگے تھے، اور ایسے سے ایسے سوال پوچھنے لگے تھے کہ جن سے لوگ گھبراتے تھے کہ کیا مصیبت کھڑی کر دی ہے۔ تو وہ فضا پیدا ہو چکی تھی، ذرائع نقل و حمل تھے، ٹرانسپورٹ تھی کہ آپ دوسری جگہ پہنچ سکتے ہیں، لیکن صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ جغرافیائی فاصلے آپ کم کر دیں، ذہنی فاصلے بھی کم ہونے چاہیے، اور ذہنی فاصلے اسی طرح سے کم ہو چکے تھے کہ لوگ ایک دوسرے کی تہذیب سے واقف ہو گئے تھے، لوگ یہاں سے وہاں آ جا رہے تھے۔ اسی زمانے میں اسی علاقے سندھ سے کپڑا دوسرے ملکوں کو جاتا تھا، جس کو سینڈون کہتے تھے، یعنی سندھی کپڑا، اور وہ وہاں پر پوری رومن امپائر میں بکتا تھا۔ بلکہ جب آپ انجیل مقدس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جناب مسیح کو جس کفن میں لپیٹا گیا اس کے لیے سینڈون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہ یہیں کا لباس تھا۔ ہمارے علاقے کو کم از کم یہ شرف تو حاصل ہے کہ مسیح اس کفن میں لپیٹے گئے جو یہاں یعنی سندھ کا بنا ہوا تھا۔ اگر ہم نے زندہ کی قدر نہیں کی، کم از کم مردہ کی تو کی، تو تمام ایک دوسرے کے کلچر سے واقف ہو چکے تھے، تہذیبوں سے واقف ہو چکے تھے۔ ایسے وقت پر آپ آئے، اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ لوگ پہلی باتوں سے تنگ بھی آ چکے تھے۔ اگر تنگ نہیں آئے تو نئے نئے خیالات پیدا ہو رہے ہیں
اور لوگوں کو اتنا وقت نہیں ملا کہ ان پر تجربہ کر سکیں، اور عین ممکن ہے کہ نئے خیال کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ چونکہ پہلے کو ہم نے آزمایا نہیں، آپ دوسری اتنی جلدی لے آئے، ہم ان کا کیا کریں گے؟ بابلی دور کو صدیاں گزر چکی تھیں۔ اکیڈین یعنی اکادی قوم ان سے پہلے مرمر آ چکے تھے۔ سومیرین یعنی سومیری قوم کی کب سے چھٹی ہو چکی تھی۔ یہودی دنیا کے کونے کونے پر پھیل چکے تھے، لیکن ان کے باوجود ان کا مذہب آگے نہیں بڑھ سکا تھا۔ رومی بھی ہر جگہ پہنچ چکے تھے، کیونکہ خدا ہر جگہ تھے، کیونکہ خدا بھی ہر جگہ تھے۔ یونانیوں کے خدا بھی کافی عرصے سے موجود تھے۔ لوگ تمام کو آزما چکے تھے، بہت سارے مذاہب موجود تھے، اور اس کے باوجود مطمئن نہیں تھے۔ ضرورت تھی کہ کسی ایسے شخص کی جو آ کے یہ کہے کہ ان تمام عذابوں سے میں تمہاری جان چھڑانے والا ہوں۔ اب تک جو قربانیاں دے چکے ہو بہت اچھا کیا، لیکن اب ان کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ لیکن اگر وہ شخص کہہ بھی دیتا تو پروردگار کی طرف سے اس کی تائید نہ ہوتی تو کون اس کی بات مانتا؟ یہودیوں کے ہاں ایک اصول تھا، اور مقرر اصول تھا، وہ آج بھی ہے۔ وہ یہ تھا کہ قربانی صرف اس ہیکل میں یا انہوں نے جو خانہ کعبہ بنایا ہوا تھا اس میں دینی ہے، اور کہیں نہیں دینی ہے۔ لہٰذا وہ ہر جگہ سے جانور یا پیسے لے کر وہاں پہنچتے تھے۔ سال میں ایک دفعہ حج کے لیے ان کو ضرور جانا پڑتا تھا، اور اس کو وہ حج کہا کرتے تھے، یعنی حج۔ یہ میری طرف سے لفظ ایجاد نہیں ہوا۔ جب وہ اس حج پر جایا کرتے تھے تو وہاں پہ جا کے وہ قربانیاں دیا کرتے تھے۔ جب تک وہ ہیکل موجود تھی اس وقت تک قربانیاں کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ ایک مسیح کیا 10 مسیح بھی آ جاتے اور ان سے کہتے کہ قربانیاں منسوخ ہو گئی ہیں، تو وہ پھر جا کے قربانیاں دیتے رہتے کہ گھر موجود تھا۔ جب خدا کا گھر موجود ہے تو ہم قربانیاں دیں گے۔ قدرت نے وہ انتظام کیا کہ سن 70 عیسوی میں وہ گھر یعنی ہیکل تباہ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد یہودیوں نے قربانیاں کرنا بند کر دیں، کیونکہ ان کے مذہب میں اور کہیں قربانی دی نہیں جا سکتی۔ لہٰذا عملی طور پر وہ قربانی منسوخ ہو گئی، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ قدرت کی طرف سے اس بات کی تائید ہو گئی کہ اب ان قربانیوں کی ضرورت نہیں رہی۔ اب آپ قربانیاں کہاں دیں گے؟ کیونکہ قربانی دینے کی جگہ نہیں رہی۔ آپ نے آ کے جو قربانی منسوخ کی، وہ صرف بنی نوع انسان پہ آپ کا احسان نہیں ہے کہ آپ نے ان کو قربانیوں سے بچا لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جانور اگر دعائیں دیتے ہیں تو لاکھوں جانور ہر سال دعائیں دیتے ہوں گے کہ مولا آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے کسی کو تو بیچ دیا، ہم قتل ہونے سے بچ گئے۔ جانوروں پر بھی آپ کا احسان ہے، صرف انسانوں پر ہی نہیں۔ آپ انسان کے دل پر حکومت کرنے والے تھے۔ زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر بھی کبھی حکومت نہیں کی، بہت سی سادی باتیں کرتے تھے، کوئی گہری باتیں نہیں تھیں۔ لیکن غور کیجئے تو آج تک لوگ ان پر غور کر رہے ہیں، اور روز ایک نئی بات کا انکشاف ہوتا ہے۔ مسیح خداوند کا طریقہ تعلیم و تدریس نہایت کومل، سادہ اور تمثیلی تھا۔ یہ ذات تھی کہ جس کو دنیا بھول نہیں سکتی تھی۔
وہ کمیونیکیشن کا راز جانتے تھے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے فاصلے کی زبان استعمال نہیں کی جسے چند ایلیٹ ہی سمجھ سکتے تھے۔ انہوں نے کوئی وجود کی بحث نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ یہ جوہر ہے، یہ عرض ہے، یہ ایسنس ہے اور یہ ایٹریبیوٹس ہیں، یہ تثلیث ہے، یہ اکنوم ہے۔ اس قسم کے موضوع کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آپ پوری انجیل مقدس اٹھا کے دیکھ لیجئے، کبھی نہیں کہا کہ خدا کی صفات یہ ہیں، یہ ازلی صفات ہیں اور یہ وقتی صفات ہیں۔ کبھی نہیں کہا کہ سمجھایا تو ایک آدمی کو اسی طرح سے سمجھایا جیسے وہ سمجھ سکتا تھا۔ آگے کوئی چرواہا تھا تو اسے بھیڑوں کی مثالیں دیں، اور اگر وہ کہیں نوکری کرتا تھا تو اسے نوکروں کی مثالیں دی۔ اگر وہاں اس زمانے میں لوگ رشوت لیتے تھے تو رشوت کی بات چھپائی نہیں۔ اس معاشرے میں برائی موجود ہے۔ اگر اس زمانے میں حق و انصاف بکتا تھا تو کہا تھا کہ ایک قاضی یعنی جج تھا جو پیسے لیے بغیر انصاف نہیں کرتا تھا، لیکن ایک عورت نے اس کو تنگ کر رکھا تھا۔ اس نے جان چھڑانے کے لیے اس کے کیس کا فیصلہ کر دیا کہ روز آ کے مجھے تنگ کرتی ہے۔ آپ نے کوئی حقیقت چھپائی نہیں، بلکہ ان حقائق کو لے کر نون سے ان نون کی طرف چلے، معلوم سے غیر معلوم کا سفر کرنا سکھایا کہ یہ اس دنیا میں ہوتا ہے۔ اس کی روشنی میں اب اس دنیا کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ صرف اتنا سا کام، کیا یہ کام پہلے کوئی نہیں کر پایا تھا؟ لوگ وہ زبان بولتے تھے جو کسی کے پلے نہیں پڑتی تھی۔ پہلے آپ کو فلسفہ پڑھنا پڑتا تھا، پھر کہیں جا کر فلسفہ سمجھ آتا تھا۔ پہلے منطق پڑھنا پڑتی تھی، ڈیٹیکٹو بھی اور ان ڈیٹیکٹو بھی، منطق کے استخراجیہ بھی اور منطق کے اسکرائیہ بھی، جن کے نام لینا بھی مشکل ہیں۔ تب کہیں جا کر یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ سقراط وہ شخص تھا جس نے عام زبان استعمال کی، اپنا پیشہ بھی نہیں چھپایا۔ آپ نے کاشتکاری کی اور جوئے کی مثالیں دیں اور کہا میں تمہیں آزاد نہیں چھوڑ رہا ہوں، کچھ پابندیاں عائد کر رہا ہوں، لیکن یہ پابندیاں بہت ہی آسان سی ہیں۔ آپ نے صرف ایک ہی بات کہی کہ اب تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، میں صرف ان کا خلاصہ پیش کرنے آیا ہوں۔ اگر وہ تمہیں یاد آ جائے تو باقی تمام تفاصیل بھول سکتے ہو، اور وہ خلاصہ یہ ہے: حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ مسیح خداوند نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی عظیم تعلیم دی، یعنی پروردگار اور بنی نوع انسان سے محبت۔ کیونکہ مذاہب کی ٹریجڈی یہ ہے کہ جو مذہب آپ کو خدا سے محبت کرنا سکھاتا ہے، کچھ عرصہ کے بعد بدقسمتی سے وہی خدا کے ماننے والے خدا کے بندوں کا جینا دوبھر کر دیتے ہیں۔ بنی نوع انسان سے محبت نہیں رہتی، خدا سے محبت کے دعوے ہوتے رہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ خدا سے محبت کرتے ہیں اور انسان کو بھول جاتے ہیں۔ ان دونوں میں بیلنس کیسے قائم کیا جائے، آپ نے وہ سکھایا۔ اس لیے آپ نے تمام قوانین کو، تمام احکام کو ری انٹرپریٹ کیا، ان کی نئے سرے سے تعویل پیش کی، انٹینشن آف دی لا بتائی۔ صرف یہ نہیں کہا کہ چوری نہیں کرو، یہ تو سارے کہتے چلے آئے تھے۔ صرف یہ کہا کہ چوری کا خیال کیسے پیدا ہوتا ہے۔ آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، تجسس پیدا ہوتا ہے، پھر آپ اس کو ہتھیانا چاہتے ہیں اور مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جب موقع ملتا ہے اسے اویل کرتے ہیں تو آپ چوری کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔
ایک لمبا پروسیس ہے، ایک وقت میں چوری نہیں ہوتی، شاید یہ برسوں کا عمل ہوتا ہے۔ اگر آپ اسے پہلے ہی روک دیتے تو شاید یہ نوبت نہیں پہنچتی۔ اسی طرح آپ نے تمام قوانین کو ری انٹرپریٹ کیا۔ اسی میں آپ نے یہ بھی کہا کہ ایک قانون یہ بھی ہے، اور بہت اچھا قانون ہے، کہ جب ایک کے بدلے پورے قبیلے کو تیگ کر دیا جاتا تھا تو قانون یہ دیا گیا کہ ایک شخص کے بدلے میں ایک شخص مار دینا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ غور کرو کہ یہ حکم دیا گیا، حکم دیا کیوں گیا تھا؟ جان بچانے کے لیے، تاکہ باقی قبیلہ بچ جائے۔ لیکن اس شخص نے جس ایک قتل کیا تھا، دیکھتے ہی تو قتل نہیں کر دیا تھا، اس کے دل میں نفرت ڈالی گئی ہوگی، وہ غیر ہے، اس کو مار دینا کار ثواب ہے، یہ کافر ہیں، ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، ان مردودوں کو ختم کر دو، یا اس کا کوئی ذاتی بغض وہ اناد ہوگا، یا کوئی خاندانی دشمنی چلی آ رہی ہوگی۔ لیکن اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے کہ ایک کے بدلے میں ایک ہی مرتا رہے تو تب بھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، تب ایک کے بدلے میں 1000 مریں گے۔ تو ضروری یہی ہے کہ اس کو پہلے ہی ختم کر دو۔ ایک خیال ذہن میں آیا کہ مجھے دوسرے آدمی کو ختم کرنا ہے۔ آپ یہ سوچئے، کیا وہ انسان ہے یا نہیں؟ اگر وہ انسان ہے تو اسے بھی زندہ رہنے کا اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا آپ کو ہے، یا دوسرے الفاظ میں مختصراً کہہ دیجئے کہ آپ نے ایک عام آدمی کی سوچ بدل دی اور اس کا انداز تفکر بدل دیا، کہ اب وہ کس طرح سے سوچے، دوسرے انسان کو کس نظر سے دیکھے، مومن اور کافر کی نظر سے نہیں بلکہ انسان کی نظر سے دیکھے کہ وہ بھی انسان ہے اور اسے بھی زندہ رہنے کا حق حاصل ہے، اسے نفرت نہیں کرنا ہے۔ اس لیے جہاں اور احکام تھے وہاں پر آپ نے یہ کہا کہ میں تم کو ایک نیا حکم دیتا ہوں۔ نیا تو نہیں ہے، لیکن تم نے ابھی تک سیکھا نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھو، ان سے بھی محبت کیے چلے جاؤ، کیونکہ بات بالکل سیدھی ہے کہ دشمن کو آپ کو ختم کرنا ہے، یا آپ تلوار سے ختم کر دیں یا پیار سے ختم کر دیں۔ اب تک تعلیم یہ تھی کہ دشمن کو تلوار سے ختم کیجیے۔ آپ نے کہا اس سے ایک دشمن ختم ہو جاتا ہے لیکن 10 اور پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دشمن کو پیار سے ختم کرتے تو پھر اور دشمن پیدا نہیں ہوتے، کیونکہ آپ نے اسے دوست بنا لیا ہے۔ تو آپ دوستی کا سبق دینے کے لیے آئے تھے دنیا میں۔ آپ کو اسی لیے یاد رکھتی ہے کہ آج بھی وہ پیار کی بھوکی ہے، جیسے صدیوں پہلے پیار کی بھوکی تھی۔ اس دنیا میں سب کچھ مل جاتا ہے، آپ خرید سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، لیکن اگر نہیں خرید سکتے تو پیار نہیں خرید سکتے۔ آپ کو دنیا میں 1000 عورتیں مل سکتی ہیں، لیکن دوسری ماں نہیں مل سکتی، کیونکہ ماں کا پیار انمول اور باپ انمول ہے اور نایاب ہے، اور خدا جو ماں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے، اس کے پیار کا اندازہ آپ کیسے لگائیں گے؟ تو آپ کو اس کا عملی مظاہرہ کرنا تھا، اور آپ نے اس کا عملی مظاہرہ یوں کیا کہ دیکھو، اب تک تم قربانیاں دیتے چلے آئے ہو، آج میں تمہارے لیے قربانی دیتا ہوں، تاکہ قربانیاں دینے کے عمل سے تمہاری جان چھٹ جائے اور تم آزاد ہو جاؤ۔ آپ نے جو کہا تھا کہ جس کو میں آزاد کرتا ہوں وہ حقیقت میں آزاد ہے، اور وہ یوں آزاد ہے کہ اب آپ کو خدا کے پاس پہنچنے کے لیے پہلے سے کچھ دینا نہیں ہے۔ لوگوں کا تجربہ اصل میں یہ تھا کہ اگر آپ کو بادشاہ کے پاس پہنچنا ہے تو آپ سیدھا تو پہنچ نہیں پاتے، پہلے تو ہزاروں وسائل ہیں، ان وسیلوں سے گزریے، پھر ایک کو نذرانے دیتے جائیے،
اور ان کو خوش کرتے جائیے، اور بادشاہ کے سامنے بھی جا کر کچھ پیش کیجیے۔ پھر جان کی سلامتی چاہیے کہ قبلہ اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔